أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا کارہین۔ ان کے قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے؟ ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ قال اولو کنا کارہین، کہا انہوں نے، اگرچہ ہم اس کو کارہین کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں۔ لیکن ہاں، یہ کہ اللہ ہی ہے جو ہمارا مالک ہے، اس نے مقدر کیا ہو، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ان کو زلزلے نے آن پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم سختی اور تکلیف میں نہ پکڑیں
تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کی اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آن پڑے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا بس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان سب کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں پس وہ سن ہی نہ سکے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو
بے حکم ہی پایا، وَإِن وجدنا اور بے شک ہم نے پایا اکثرہم ان میں سے اکثر کو لفاسقین البتہ فاسق. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدین کا کیا انجام ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف سے کوئی بات منسوب نہ کرو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پس انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتن وہ صاف ایک اژدھا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا ارجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرین. انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کے اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے، شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے، یأتوک بکل ساحر علیم، کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس حاضر کر دیں. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا انعام ملے گا. فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل کر دیے جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. ان ساحروں نے عرض کی اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو. بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ
وبطل ما كانوا يعملون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، سو عصا ڈالنا تھا کہ اس نے ان سب کے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمین۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور جو جادوگر تھے سجدہ میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے فرعون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا ہم مر کر اپنے مالک کے پاس ہی جائیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اور تو نے ہم سب میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما دے اور ہماری جان حالت اسلام میں نکالیو۔ آمین ثم آمین۔ یہ خوبصورت دعا ہے جو ہمیں اپنی مانگی جانے والی دعاؤں میں شامل کرنی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آمین ثم آمین۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے؟ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہے۔ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر ہر طرح سے غالب ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس زمین پر خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کر دیا قحط سالی میں، پھلوں کی کم پیداوار میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور اگر ان کو کوئی بدحالی آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے ہیں۔ یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور یوں کہتے ہیں کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا، مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے کے مطابق ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ان سے ان کے عذاب کو ایک وقت مقرر تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔
پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ برداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنوایا کرتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ یہاں پر 137 اس آیت پر ہمارا اربع سپارہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کے آگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، فرمایا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں کو بچا لیا اور تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید ان 30 راتوں کو پورا کیا۔ سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إلیک وأنا اول المؤمنین۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کروا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اور وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پر خچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تم جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر ادا کرو۔ وَكَتَّبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلین۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا رستہ دیکھیں تو ان کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ سب اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعد من حلیجہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا
اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا، اس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ فرمائے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی جانب واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا، تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی۔ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری خطائیں معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیجئے، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے، ان پر بہت جلد ان کے رب کی جانب سے غضب اور ذلت اور دنیاوی زندگی میں ہی آن پڑے گی۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی میں ہی آن پڑے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہوں کو معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
يعدلون۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرد ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آن پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما دیجیے اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پینے کا پانی کا موقع معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کر دیا اور ان کو امن و سلوہ پہنچائی. کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ان کو حکم دیا گیا تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو، کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا اور ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجسا من السماء بما كانوا یظلمون. سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی. اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے قریب تھے اس وقت کا حال پوچھئے جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جب کہ ان کے ہفتہ کے روز ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی اور جب ہفتہ کے دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی. ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. آیت 163. یہاں پر الحمدللہ ہمارا نصف سپارہ مکمل ہو گیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سزا سخت دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت پر منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے اور سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ کونوا قردة خاسئین. اور جب وہ اس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گیا تو ہم نے ان سے کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب کہ رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی ایسی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت
اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان سے نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے، شاید وہ باز آ جائیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، اور وہ اس دنیا فانی کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بجز حق بات کی اور کسی بات کی نسبت مت کریں؟ اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں گے ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر آن گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کر لو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، اور ہم ان کے بعد ان کی نسل سے ہوئے، سو کیا غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَنْ تَتْرُكْهُ يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانکے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانکے، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا تو اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو اب اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اچھے نام اللہ ہی کے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو معصوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق مت رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ پس پکارو اس کو انہی سے، اللہ کے خوبصورت نام۔ سبحان اللہ، اللہ کے خوبصورت نام 99 نام تو ہمیں قرآن کریم میں کے اینڈ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ہر نام اپنے اندر اپنی صفات اور تجلیات سمیٹے ہوئے ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے ان ناموں سے پکارو۔ کہیں اللہ ہے تواب الرحیم، کہیں ہے رؤوف الرحیم، کہیں ہے جبار، اور کہیں اللہ ہمیں نظر آتا ہے قہار۔ ساری کی ساری صفات، سارے کے سارے ناموں میں ہمیں مختلف اللہ کے رنگ
دکھلاتے ہیں، اللہ کی صفات ہمیں اللہ کے مختلف رنگوں سے روشناس کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آن پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأن حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فرما دیجئے میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سی منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتينا صالحا لنكونن من الشاكرين، واللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، پھر جب میاں بیوی نے قربت کی اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو
اگر تو نے ہم کو صحیح اور سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. کیا ایسوں کو شک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں. لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلے. تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دے اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، یا ان کے کان جن سے وہ سنتے ہو. آپ کہہ دیجئے تم سب اپنے شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دینا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. یقیناً میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہیں سنیں گے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. آپ درگزر کو اختیار کیجئے، نیک کاموں کی تعلیم دے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور جو شیطان کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لی جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جب آپ
آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ فرما دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو، خاموش رہا کرو، یہ امید ہے تم پر رحمت ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الغافلین۔ اور اے پیغمبر اپنے رب کو یاد کیا کریں اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں مت ہونا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، چپکے چپکے اور بغیر اونچی آواز کے، صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہو جانا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، آیت سجدہ تلاوت کی گئی، سب سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ اعراف یہاں مکمل ہو جاتی ہے اور ہمارا ثلاثہ پارہ بھی اس آیت کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ سورۃ الانفال، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور یہ جو سورت ہے اس کا نزول 2 ہجری کے فوراً بعد ہوا تھا۔ 2 ہجری میں کیا ہوئی تھی؟ جنگ بدر ہوئی تھی، اور اس سورت کا بیشتر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اور غزوہ بدر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا باقاعدہ معرکہ تھا یہ، اور اس بارے میں ہمیں اس سورت میں بہت ساری آیات ملیں گی۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الانفال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے یہ مال غنیمت اللہ ہی کا ہے اور رسول کا، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بس ایمان والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے دل کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق
کریم، سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر میں حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ اپنے احکام سے حق کو حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم اللہ کو ناپسند ہی کرے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، سو تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
الکافرین عذاب النار، سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ایمان والو جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو شخص ان سے موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے بغیر پنترا بدلتا ہو یا جو اپنی حکمت کی طرف پناہ لینے آتا ہو تو وہ مستثنا ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب بسے، بلا شبہ اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کید الکافرین، یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہو، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی، گو کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور واقع یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور اس کا کہا ماننے سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور جو نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں سے کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہو، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، بلا شبہ تم سب اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنۃ آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم ایسے فتنے سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے اور اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوڑ نہ لے، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اس بات کو خوب جان رکھو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ کے پاس، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، تم کو بخش دے گا، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہمارے پچھلوں کی کہانیاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے کہانیاں ہیں جو اب تک منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجیے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ اور جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعتاً ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں گے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں کیا بات ہے ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی شخص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون. بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے سے ملا دے، ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے. ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. اور ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر روح گردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ یہاں آیت نمبر 40 پر مکمل ہو جاتا ہے. اور اب تک ہم نے اس بارے میں جو خاص مضامین پڑھے ایک نظر ہم ان کو ریوائز کریں گے اور مختصر اس بارے کے خلاصہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پارہ نمبر 9 میں ہم سورہ آراف پڑھ رہے ہیں اور سورہ آراف کا آغاز ہوتا ہے 8ویں پارے میں. 8ویں پارے کے اینڈ میں جو مضمون شروع ہوا تھا 9ویں پارے کے شروع میں وہی مضمون جو ہے وہ جاری ہے. وہ ہم پڑھ رہے تھے پرانے جو اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں اس دنیا میں، ان نبیوں کی کہانیاں پارہ 8 میں شروع ہوئی تھی اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، اور اسی قوم کی جو بقیہ داستان ہے وہ اس پارے کے شروع میں ہمیں ملتی ہے، اور جس میں اس قوم کے متکبر لوگوں نے کہا تھا کہ اے شعیب یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں سارے ہماری ملت میں واپس آ جاؤ وگرنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. اور انہوں نے اتنا ستایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دے کر اور ہر طرح سے نافرمانی کے کام کیے، جس پر ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرتے ہیں، ان کو فقر و فاقہ میں، بیماری میں اور کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر اگر وہ باز نہ آئیں، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے اوپر وہ لوٹ آئیں
اپنی اصلاح کر لیں. جیسے حضرت یونس کی قوم کا ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ مصیبتیں ان پر بڑھا دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان کو برباد کر دیتا ہے. اور یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کا دستور ہے جو یہاں پر پرانے انبیاء کرام کی کہانیاں سنا کر اس بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون. اور ہم نے کسی بستی پر کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. اور یہی اللہ کا قانون جو ہے یہ ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ سرکشی میں بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس پر مشکل وقت، امتحانات اس پر آتے ہیں. اور اگر وہ اس کے دل میں اصلاح کا پہلو ہوتا ہے تو وہ بیماری سے، تنگ دستی سے گھبرا کر اللہ کی جانب لوٹ آتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کی گرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس کے بعد اسی بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہم پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کا ذکر یہاں پر آتا ہے. 2 بڑے معجزے تھے، ایک تو ید بیضا جو ان کا ہاتھ وہ اس کے دربار میں چمکدار نکلا تھا، اس کا ذکر آیا ہے یہاں پر. فرعون کے دربار میں جو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھیں اور پھر اس کو باہر نکالیں، اور جب انہوں نے ایسا کیا تھا تو وہ چمکتا ہوا سورج کی مانند نکلا تھا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يداه فإذا هي بيضاء للناظرين. تو 2 معجزے جو ہیں ان کا ذکر ہے. ایک تو ان کا جو عصا تھا اس کا ذکر ہے کہ فألقى عصاه، تو ہم نے کہہ دیا موسیٰ کو کہ اپنا عصا ڈال دو، اور عصا پھر انہوں نے ڈالا، اور پھر ان کا عصا جو ہے انہوں نے پتھر پر مارا، وہاں سے بھی 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے. اور جادوگروں کے اوپر بھی ان کا عصا جب ظاہر ہوا تھا تو کیا ہوا تھا پھر جادوگروں کے ساتھ کہ جادوگر سارے کے سارے بالکل حیران رہ گئے تھے اور وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے تھے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے پامال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے، جن عذابوں کا 133 آیت میں ذکر بھی ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. 5 عذابوں کا ذکر آیا ہے. 5 عذابوں کا ذکر ہے: طوفان کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، چیچڑوں یعنی جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب. یہ 5 عذاب اس قوم پر پے در پہ بھیجے گئے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. جب ایک عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے، اگر یہ ٹل گیا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تو عذاب ٹل جاتا. یہ پھر دوبارہ سرکشی شروع کر دیتے، پھر دوسرا عذاب آتا اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے اللہ سے دعا کر دیجئے، اب کی بار اگر اللہ ہماری بات مان لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور پھر یہ اس کے ٹلنے کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سرکشی کی طرف آ جاتے. اور پھر کیسی سرکشی ہوتی کہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتے اپنی سرکشی میں. اور یہ ان بار بار پہ در پہ یہ ہو رہا تھا، اور 5 مرتبہ جو ہوا اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پھر گئے تھے تو فرعونیوں نے پیچھا کیا ان کا، اور فرعونی جو ہے وہ دریا میں غرق ہو گیا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ کوئی ضابطہ حیات، شریعت یا دستور خداوندی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کوہ طور پر 30 دن قیام فرما لیں، اور پھر مزید 10 دن اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے. اور 40 دن جب وہ وہاں پر قیام کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ان کے قوم نے پیچھے سے کیا کیا، وہ تو کوہ طور پر چلے گئے اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے، اور ان کی قوم نے پھر پیچھے سے نافرمانی کے کام شروع کر دیے. اور حضرت موسیٰ جب واپس آتے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو ایک اپنے ہاتھوں سے ہی ایک بچڑا بنایا ہے اور انہوں نے تو اس کی پوجا شروع کر دی
اور پھر آپ نے کس طرح اپنے بھائی پر غصہ کیا اور بھائی نے پھر اپنی جو صفائی میں بتایا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ سارے کا سارا قصہ جو ہے وہ اس پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، آپ کے اوصاف جو ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور پہلی صفت کیا بیان کی گئی کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے۔ اور دوسری صفت آپ کی کیا تھی کہ آپ نبی ہیں، اور تیسری صفت کیا ہے کہ آپ امی ہیں، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ امی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے دنیاوی طور پر کسی فرد سے یا کسی مدرسے سے یا کسی سے دنیاوی طور پر تعلیمات حاصل نہیں کی، بلکہ اس کی تمام تعلیمات اور اس کی تربیت جو ہے اس کے رب نے کی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تمام تعلیم و تربیت تھی وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور یہ آپ کی بہت بڑی صفت تھی۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کا تذکرہ جو تھا وہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطاب ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ اپنی قوم کو یہ بات سمجھا کے گئے تھے کہ جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو تمہاری کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ تم ان کی اتباع کرو، اسی بات پر تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ ان کے آ جانے کے بعد نافرمانی سرکشی کرو گے تو پھر کامیابی تمہیں نہیں ملے گی۔ اور پھر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا 157 آیت۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان عام کے ذریعے لوگوں کو بتا دیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگوں، انی بے شک میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح کسی قوم یا کسی قبیلے یا خطے یا ملک یا کسی خاص گروہ کی جانب نہیں روانہ کیے گئے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا نا کہ میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں۔ نہیں، آقا کو پوری دنیا کے لیے قیامت تک نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن میں فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول ہیں، تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور یہی عقیدہ جو ہے نا ختم نبوت، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہود کی بقیہ داستان جو ہے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت اور ختم نبوت کا بیان ہے۔ اب یہاں سے لے کر آگے کئی آیات تک پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور یہودیوں کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے جی وعد الست کا ذکر۔ وعد الست کا ذکر 172 آیت میں ملتا ہے۔ اور وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا 172، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ، اور جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت میں سے ان کی ذریت کو، ان کی اولادوں کو ان کی پشتوں سے نکالا، اور پھر وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر گواہی لی ان سے ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، وہ سب بولے بلا، ہاں، شہدنا، گواہی دی ہم نے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین،
انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، یوں نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ اب ہمیں یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو تمام جو بنی آدم تھے، جو آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں جتنے لوگوں نے آنا تھا، ان سب کی ارواح جو ہیں وہ بنی آدم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی۔ یہ بڑی قابل غور آیت ہے۔ اس آیت پہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، یعنی ان کی پشت میں تمام ارواح کا جو کانٹینٹ ہے وہ موجود تھا۔ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اس دنیا میں آنا تھا وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے ڈال دیا، اور ڈال کر ان کو نیچے بھیج دیا اور ان کو عالم ارواح میں نکالا، پشت میں سے نکالا، ان سے وعدہ لیا، اور وعدہ لینے کے بعد دوبارہ پھر ان کو ادھر ہی بھیجا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور پوری کی پوری وہ جو اگلی کہانی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس آیت کے بعد اور جو ایک اور بڑا اہم واقعہ ہم دیکھتے ہیں 175 جو آیت ہے اس میں یہودیوں کی قوم کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ آیت ہے 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دی دی اور پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں اگلی آیتوں میں اس شخص کا احوال اور ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے، تو اس شخص کا قصہ جب تفاسیر کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ یہ بلعم بن باعورہ جو تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین کے ساتھ جہاد کریں تو جبارین کا ایک شخص تھا بلعم بن باعورہ۔ بلعم بن باعورہ جو تھا نا یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا، اور لوگ اس کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے اس سے کہا، اس کی منتیں کی کہ تم حضرت موسیٰ کے حق میں بد دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کے لیے ان کو ہمارے مقابلے میں وہ آئیں اور ہمیں کامیابی دے اور وہ برباد ہو جائیں۔ وہ جا کے جب اس کے پاس دعا کے لیے کہنے گئے تو اب وہ شخص جو تھا اس نے انکار کر دیا۔ وہ ایک اچھا بندہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا، اور اس کو اللہ نے دکھا دیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، لہٰذا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ لیکن ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کو بڑی بھاری رشوت کی پیشکش کی۔ اب کیا تھا کہ رشوت کی جب اتنی بھاری رقم کی ان کو پیشکش کی گئی تو ان کا ایمان ڈگمگا گیا، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کرنے کی حامی بھر لی۔ اب جو ہی انہوں نے بد دعا کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو وہ زبان سے جو لفظ نکلے نا وہ اپنی ہی قوم کے بارے میں بد دعا کر بیٹھے۔ کرنی تو موسیٰ کے لیے تھی بد دعا، وہ ان کی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں اور وہ اپنے اوپر ہی بد دعا کر بیٹھے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دین اور دنیا دونوں برباد ہو گئے۔ ان کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی کہ کتے پر جب وزن ہو تب بھی ہانپتا ہے اور وزن نہ ہو تو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ بھی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہو تب بھی فائدہ نہیں اور علم نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے علم آ جانے کے بعد، آگہی حاصل ہونے کے بعد ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت میں اور زیادہ فکر مند ہو جانا ہوتا ہے، اور زیادہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی فرما برداری اور اللہ سے دعا کے ذریعے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ تو یہ والی جو آیات تھی یہاں پر یہ مبہم تھی،
اور ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ہم یہ پچھلا اس کی تفسیر کا قصہ نہ پڑھ لیں. تو میں نے سوچا کہ اس کا قصہ آپ کو بتا دوں، یہ کس شخص کے بارے میں تھی اور اتنی خوفناک جو تشبیہ اس کو کتے سے دی گئی تو وہ کون تھا. اچھا، اب ہم آگے آتے ہیں تو اسی سوالے میں ہمیں ایک اور بڑی اہم آیت ملتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اور جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو کیا کرنا ہے؟ خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سننا ہے. یہ قرآن کا حق ہے ہم پہ کہ جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ہم نے خاموشی کے ساتھ کان لگا کے اس کو سننا ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ایک واضح حکم ہے اللہ کا ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو دھیان سے سنیں، اور جب ہم اس کو دھیان سے سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے ان قلوب پر جو اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں. اسی پارے میں جب ثلاثہ پارہ مکمل ہوتا ہے تو آخر میں سورہ انفال شروع ہوتی ہے. سورہ انفال کو جب ہم دیکھیں، انفال کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے مال غنیمت، اور یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی. اور یہ جب غزوہ بدر ہوئی تھی، غزوہ بدر میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا. تو مسلمان جو ہیں اس کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الانفال، دریافت کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو. پھر اس کے بعد ایمان والوں کی خوبیاں اگلی آیت میں، آیت نمبر 2 میں ہمیں ایمان والوں کی خوبیاں جو ہے وہ ملتی ہیں کہ وہی سچے ایماندار ہیں. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو کانپ اٹھتے ہیں. وجلت قلوبہم، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. ایمان والے کون سے ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کو، تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر ان کا بھروسہ اور یقین نہیں ہوتا. الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کہ اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے درجات ہے ان کے رب کے پاس، مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے، ورزق کریم. اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ساری کی ساری خوبیاں مومنین کے اندر ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا بھی ان پر کرم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد غزوہ بدر کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور میدان جنگ میں کامیابی کے اصول بتا دیے گئے. سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. ایمان والو جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے اور وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہو تو پیٹھ مت دکھانا، کیونکہ مومن تو اگر شہید ہو گیا تو پھر بھی کامیاب، اگر غازی ہو گیا تو کامیاب ہی کامیاب. پھر آگے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور ان کی تابعداری سے منہ مت موڑو جب کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سن رہے ہو. اور جب اللہ کے رسول کسی بات کے لیے تمہیں بلائیں تو پھر کیا ہے؟ تو ان کی دعوت کو قبول کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی مت کرنا. 27 آیت بڑی خوبصورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی مت کرنا، اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا.
پھر اس کے بعد مومنوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ تقوی کی روش اختیار کرنے کا 29 نمبر ہم آیت دیکھتے ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو اور وہ تمہیں تمیز عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فضل والا اور بڑا عظیم ہے، ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو جب وہ لوگ سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہمارے اگلوں کی کہانی ہے، پرانے جو بھولے بسرے لوگوں کی کہانیاں تم بیان کرتے ہو۔ تو وہ ان کی اس عادت کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان کیا کہ یہ لوگ تو ایسے باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس صورت کی آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، کہ یہ جو سارا آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، قرآن کے اوپر حجت بازی کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، لیکن میرا رب اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ روح گردانی کرے تو جان لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک آپ کا رب آپ کا کارساز ہے، آپ کا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور کیا بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ پارہ 9 جو ہے اس میں پرانی قوموں کی کہانیاں ہم نے پڑھی، وعدہ الست کے بارے میں پڑھا، اور پھر سورہ انفال میں ہم نے مومنوں کو کی جو تربیت کی گئی کہ جنگ میں منہ نہیں پھیرنا، اور بہادری ان کو سکھائی گئی، اور اللہ کی کلام کو کان لگا کر سننا جب اللہ کا کلام تمہارے سامنے پڑھا جائے۔ تو یہ سب باتیں تھیں جو ہم نے اس پارے میں پڑھی، اور اب ہم مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اب ہم مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس کلام پاک کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو میرے مالک معاف کر دینا، درگزر نہ کرنا۔ چلیے درود پاک پڑھیں اور میرے ساتھ دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پاک پروردگار، جو بھی ہم نے آج کلام پاک پڑھا اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے اور سمجھانے میں کہیں کوئی لغزش ہو گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تیری غفور الرحیمی کا، تیری ستاری کا اور تیری اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مالک، تو ہمیں بخش دے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ قرآن کریم کو سیکھنے کی یہ جو ادنا سی سعی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا۔ قرآن کریم کا جو شغف تو نے ہمیں عطا کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ اس محبت میں بڑھوتی دینا، قرآن کریم کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں محبت دینا، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔